السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مورنگا فوڈ۔ میں ہوں حکیم محمد اسماعیل ملک۔ جیسا کہ ہم روزانہ یا گئے بگئے ہم آپ کو نئی سے نئی معلومات دیتے ہیں، زیادہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے مورنگا کے متعلق، سوہانجنا کے متعلق۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سوہانجنا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کے کمنٹس پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کن کو فائدہ نہیں ہوتا یا کون لوگ وہ شکایت کمپلین کرتے ہیں؟ ایک بات تو پکی ہے کہ جو شفا ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں کیا واقعی ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا وہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا مزاج گرم اور خشک ہے تو آپ گرم اور خشک جو بھی چیز کھائیں گے، جڑی بوٹی کھائیں گے، دوائی کھائیں گے، وہ آپ کو نقصان دے گی۔ ہربل میں، دیسی ادویات میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جو بھی آپ چیز لے رہے ہیں کہ وہ ہم چیز لیں گے تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بدل، ایک ہوتا ہے مسئلہ۔ مسئلہ ہم کہتے ہیں جو اس کی ٹاکسن ہے یا اس کے اندر جو زیادتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے گی، اس کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جو ہم اس میں چیز ایڈیشن کریں گے یا جس کے ساتھ ہم وہ چیز کھائیں گے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ۔ مورنگا کا جو مزاج ہے وہ گرم اور خشک ہے، اور وہ بھی چوتھے درجے میں ہے۔ جو لوگ اس کی سبزی استعمال کرتے ہیں، اس کا سالن استعمال کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بہت گرم ہوتا ہے یہ۔ اب ایک چیز گرم اور خشک ہے، اگر وہ سرد علاقے والے لوگ استعمال کریں گے یا سرد مزاج والے لوگ استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ گرم مزاج کے لوگ یا خشک مزاج کے لوگ استعمال کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ اس لیے جو اس کا آسان ہے مسئلہ ہے وہ ہے سرکہ۔ جو سرکہ کا مزاج ہوتا ہے معزز ناظرین، وہ سرد تر بھی ہوتا ہے اور سرد خشک بھی ہوتا ہے۔ کوئی سرکہ ایسا نہیں ہوتا جس کا مزاج گرم ہو۔ سرد تر زیادہ ہوتے ہیں، سرد خشک بھی ہوتے ہیں، ایک دو تین۔ اور سرکے کی اقسام جو ہے نا، سرکے ہم 5-7 قسم کے بناتے ہیں، جیسے سیب کا ہے، انگور کا ہے، انار کا ہے، لیموں کا ہے، گنے کا ہے، گاجر کا ہے، مختلف سبزیوں کا ہے۔ تو یہ سرکے بنانے کا طریقہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سرکہ ایک ویسے ہی بذات خود ایک دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ آج ہمارے دسترخوان پر سرکہ نہیں ہے، شہد نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ سرکہ اور شہد یا دونوں میں ایک یا دونوں کے بارے میں فرمایا کہ بہترین سالن ہے، اور ہمارے اسلام میں اس کی بڑی افادیت ہے۔ سرکہ بہت بڑی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، مسئلہ بھی ہے۔ جب آپ سرکہ کو استعمال کریں گے سوہانجنا کے ساتھ، یعنی کہ ایک چمچ ٹی سپون جو سوہانجنے کا آپ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر 4 چمچ سرکہ انگور کا یا سرکہ سیب کا یا سرکہ گنے کا کوئی بھی سرکہ لے لیں، وہ 4 چمچ سرکے کے آپ 1 گلاس پانی میں ڈالیں، پانی کا گلاس فل کریں، اس میں چمچ سرکے کے ڈال کے جب آپ مورنگا استعمال کریں گے اس میں سرکے کے ساتھ، وہ فائدہ آپ کو فوری طور پہ ہوگا۔ یوں میں بتاؤں کہ جیسے ہی آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔
ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک تو اپنے معالج کے مشورے کے مطابق چیزیں استعمال نہیں کرتے، دوسرا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مزاج میں کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کے پاس سادہ مورنگا ہے، آپ کے پاس سادہ سوہانجنے کا پاؤڈر ہے، تو اس کو استعمال کریں تو آپ خود بھی سرکہ بنا سکتے ہیں گھر میں، اور بازار سے بھی آپ کو سرکہ مل سکتا ہے۔ سرکے کے متعلق پوری ڈیٹیل میں دوں گا کہ اس کی کیا افادیت ہے۔ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں عرض کی تھی کہ برہمی بوٹی کا جو تعلق ہے وہ روحانیت کے ساتھ ہے، اس طرح سرکے کا تعلق بھی روحانیت کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ تو میں نیکسٹ ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر بھی، سرکے کے اوپر بھی، بلکہ سرکے کے اوپر ہم 8 10 15 ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، 10 15 ویڈیو بنائیں گے کہ وہ جتنے سرکے ہیں اس کے فوائد بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ جب بھی مورنگا پاؤڈر استعمال کریں، سرکہ لازمی استعمال کریں۔ سرکے کے ساتھ جب 4 چمچ سرکہ ہو سیب کا یا انگور کا، وہ 1 گلاس پانی میں ڈالیں، اور اس کے بعد اس پانی کے ساتھ 1 چمچ مورنگا پاؤڈر استعمال کریں گے تو آپ کو فوری فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔